مبارک مہینہ یہ رمضان آیا، خدا کا کرم ہے یہ مہمان آیا، خدا کا کرم ہے یہ مہمان آیا۔ مبارک مہینہ یہ رمضان آیا، خدا کا کرم ہے یہ مہمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے تراویح کی فضیلت اور اس کا ثبوت بیان کیا جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اخیر شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا الی آخر الحدیث۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے لوگو، تم پر ایک بڑا عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اور ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس مہینے کی رات میں نماز پڑھنا یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ ثواب کی چیز کس طرح؟ فرماتے ہیں بعض حضرات کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 1500 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ گویا ایک دن کی تراویح میں چونکہ 40 سجدے ہوئے اور 40 سجدوں میں 60,000 نیکیاں بنیں تو ایک رات کی تراویح کا ثواب 60,000 نیکیوں کے برابر ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ کی شان کہ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ ایک تھوڑے سے وقت میں عنایت فرماتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے بہت سارے ایسے حضرات جو سستی کی وجہ سے اتنی بڑے ثواب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، اس میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی رات میں تراویح پڑھنا تو گویا رمضان کی ساری راتوں میں تراویح پڑھنا ہے، تو گویا جس دن سے یعنی پہلے دن جب چاند نظر آیا اس دن سے رمضان المبارک کی رات شروع ہوئی تو اس دن سے تراویح لے کر کے جب تک رمضان المبارک سے اخیر تک عید کا چاند نظر نہ آئے جب تک کہ تراویح پڑھنا ہوتا ہے، چونکہ وہ ساری راتیں رمضان کی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس انسان نے تراویح پہلے دن پڑھی وہی آدمی پورے رمضان پڑھے گا ورنہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ملے گا، اور جس نے پہلے دن نہیں پڑھ سکا پھر وہ دوبارہ درمیان میں شروع نہیں کر سکتا۔ یہ غلط ہے۔ تراویح ہر انسان کو موقع ملتے ہی فوراً ادا کرنی چاہیے، اس کا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، چھوڑنا گناہ ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو تراویح لگائی نہیں، تراویح لگانا نہیں، یہ شریعت نے تمہارے اوپر سنت کی ہے، شریعت نے تمہارے لیے اس کی ضروری کیا ہے، لہٰذا تم اسے اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں نے اس کو اس سال لگائی یا نہیں لگائی۔ یہ شریعت کی طرف سے جو ضروری چیز قرار دی، اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر، لہٰذا اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سنت تراویح کے اندر چونکہ تراویح پڑھنا سنت ہے، اس کے اندر قرآن کریم کا سننا یا سنانا پورے رمضان میں ایک مرتبہ یہ ایک الگ سنت ہے۔ اب بعض حضرات 5 روز یا 10 روز کا کلام پاک سنتے ہیں اور اس کے بعد تراویح چھوڑتے ہیں، تو وہ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ہماری مستورات میں ایک مسئلہ بڑا زیر بحث رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ سنتیں یعنی تراویح ایک دن اگر نہ پڑھی جائے تو اگلے روز اس کی قضا کرتی ہیں، اگلے روز گویا 40 رکعت پڑھتی ہیں، تو یہ بڑی مشکل ان کو پڑتی ہے۔ یہ چونکہ مسئلے سے ناواقف ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سنتوں کی چونکہ قضا نہیں ہوتی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی اور تراویح بھی سنت ہے، لہذا اس کی بھی قضا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ سنت تراویح چونکہ چھوڑ دی ہے تو اس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے گناہ ملے گا، اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور تراویح پڑھتے رہنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔